الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون۔ سورہ بقرہ کے تیسرے رکوع کی 21 اور 22 آیات کی اس وقت تلاوت کی گئی ہے۔ پہلے ایک دلچسپ بحث بیان کر کے اس کے بعد اس سورہ شریفہ ان دونوں آیات کا خلاصہ بیان کروں گا انشاءاللہ۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے فلسفی عالم اور مفسر ہیں، انہوں نے ان دونوں آیات کریمہ سے خدا کے وجود پر استدلال کیا ہے۔ خدا کے وجود پر استدلال کیا سورہ بقرہ کی ان دونوں آیات سے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی دونوں آیات ہیں جس سے خدا کے وجود پر استدلال کیا گیا ہے۔ اور فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے اپنے زمانے کے فلسفی، انہوں نے بہت بڑی تفسیر کی کتاب لکھی ہے۔ لیکن عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جب ان کے انتقال کا وقت آیا تو شیطان ان کے پاس آیا اور ان سے بحث کرنے لگا کہ تم خدا کو مانتے ہو، خدا کے ماننے کی کوئی وجہ بتاؤ، اور دنیا کا خالق اور مالک خدا ہے، اس کی دلیل بتاؤ۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دلیلوں سے خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے۔ شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے آدمی کو۔ شیطان کبھی جو ہے آدمی کی خیر خواہی اور بھلائی نہیں کرتا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے 100 دلائل سے خدا کے وجود کو ثابت کیا۔ ہر دلیل کو شیطان نے توڑ دیا۔ 100 دلیلیں انہوں نے پیش کی، ہر دلیل کو انہوں نے توڑ دیا، کاٹ دیا۔ یہ دلیل صحیح نہیں، یہ دلیل صحیح نہیں، ہر دلیل کو انہوں نے کاٹ دیا۔ شیطان سے کون بحث کرے؟ تو ان کے جو استاد تھے ایک مرتبہ وضو کر رہے تھے، تو وضو کرتے کرتے انہوں نے پانی کا لوٹا پھینک دیا اور زور سے کہا کہ ارے فخر الدین رازی، تو کیوں نہیں کہہ دیتا شیطان سے میں بغیر دلیل کے خدا کو مانتا ہوں؟ اس کو کہتے کرامت۔ انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے جو خلاف عقل کوئی واقعہ پیش آئے اس کو کہتے معجزہ، اور بزرگوں سے اگر کوئی خلاف عقل کوئی واقعہ پیش آئے اس کو کہتے کرامات۔ کرامات بھی حق ہے، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ استاد نے وضو کرتے وقت پانی کا لوٹا پھینک دیا اور پھینک کر کے کہا کہ فخر الدین رازی، تو کیوں نہیں کہہ دیتا کہ بغیر دلیل کے میں خدا کو مانتا ہوں؟ بس اتنا کہنا تھا۔ امام فخر الدین رازی نے یہ جملہ کہا اور شیطان وہاں سے فرار ہو گیا۔ محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم ہیں، ان سے بھی شیطان نے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے وسعت رحمتی کل شیء، میری رحمت نے ساری چیزوں کو گھیر رکھا ہے، تو کیا میں اللہ کی رحمت کا مستحق نہیں ہوں؟ کیا اللہ کی رحمت میں شامل نہیں ہوں؟ تو محمد ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا شیطان سے کہ رحمت کے اندر ہر چیز شامل ہے، لیکن تو خدا کی رحمت کے اندر شامل نہیں ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، چل جا بھاگ یہاں سے۔ تو خدا کی درگاہ کا بھگایا ہوا کتا ہے، ملعون ہے، میں تجھ سے بات نہیں کروں گا، اور کچھ جواب نہیں دیا۔ اس واقعے سے پتہ یہ چلا کہ شیطان سے بات نہیں کرنا چاہیے مرتے وقت، جب تک انسان کے روح میں، جسم میں روح ہے، شیطان آ کر کے بہکاتا رہتا، کبھی ماں کی شکل میں آتا، کبھی باپ کی شکل میں آتا، کبھی جو ہے دوست کی شکل میں آتا، دیکھو میں فلاں مذہب پر تھا، تم بھی فلاں مذہب قبول کر کے مرو، میں عیسائی مذہب پر مرا، نعوذ باللہ تو بھی عیسائی مذہب قبول کر کے مرنا۔ ہر ممکن کوشش کر کے شیطان انسان کو کفر پر، شرک پر مارنے کی کوشش کرتا۔ اس لیے شیطان سے پناہ مانگتے رہنا چاہیے، اور شیطان سے بحث کرنے کی جو ہے کسی کو کوشش نہیں کرنا چاہیے۔ چنانچہ مولانا اختر صاحب زید احمد رحمۃ اللہ علیہ جو ابھی ان کا انتقال ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی اپنے دوست سے ملنے کے لیے جاتا اور ان سے ملاقات کرنی مقصود ہو، تو اس کے گھر میں کتا بھی، بہت سارے لوگ کتا بھی پالتے، تو وہ کتا دیکھتے نئے آدمی کو بھونکنا شروع کر دیتا۔ تو یہ آدمی کتے سے لڑتا نہیں، بحث نہیں کرتا، بلکہ کتے کے مالک کو بلاتا، ارے فلاں فلاں دیکھو تمہارا یہ کتا بھوک رہا۔ تو کتے کا جو مالک رہتا وہ اس کے پاس کوڈ رہتا، اس کوڈ کا استعمال کرتا اور بولتے ہی کتا خاموش ہو جاتا۔
اسی طریقے سے جب شیطان وسوسے آدمی کے دلوں کے اندر ڈالے تو شیطان کے خدا کو پکار لینا چاہیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ شیطان سے بچنے کی تدبیر ہے، اس سے بحث کرنا، اس سے جو ہے کٹ حجتی کرنا، یہ صحیح نہیں ہے۔ بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کے اللہ تعالیٰ کی پناہ میں اگر آ گیا انسان، بس شیطان مردود کے وساوس، خیالات، یہ سب ختم ہو جاتے۔ بہت سارے لوگوں کو خیالات آتے رہتے، وسوسے آتے رہتے، جیسے ہی خیالات آئے، خیالات کا ہجوم ہو، برے برے خیالات آنے لگے تو فوراً اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لینا چاہیے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے استدلال کیا ہے۔ بہت سارے علماء نے اس آیت کریمہ سے خدا کے وجود پر استدلال کیا۔ مثال کے طور پر امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ہارون رشید نے پوچھا کہ آپ کے پاس خدا کے وجود کی کیا دلیل ہے؟ تو انہوں نے کہا وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ، زمین آسمان کا پیدا کرنا اور زمانوں کا مختلف ہونا، شکل و صورت کا مختلف ہونا، یہ سب خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اب یہاں ہم لوگ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، 50 ہوں گے 25 ہوں گے نہیں پتا، بتائیے کسی کی شکل و صورت ملتی ہے یہاں؟ کسی کی ناک اونچی ہے، کسی کی چپٹی ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا رنگ گورا ہے، اور اسی طریقے سے ہر چیز الگ الگ ہے، کوئی چیز یہاں کسی کی نہیں ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے خزانے میں کتنی شکلیں ہوں گی کسی کو بھی پتہ نہیں۔ اس وقت دنیا کے اندر 7 ارب انسان بستے، 7 ارب انسان میں ہر ایک کی شکل صورت انسان کی ملتی جلتی نہیں، سب کی شکلیں صورتیں الگ ہے۔ اور اسی طریقے زبان کا حال ہے، ہمارے چاچا مرحوم کہتے تھے ہر 100 کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے۔ اپنے گاؤں میں میں نے دیکھا میرے گاؤں کی زبان الگ ہے، 10 کلو 15 کلومیٹر گئے تو وہاں کی زبان الگ ہے، اور ایک 25 کلومیٹر گئے تو وہاں کی زبان الگ ہے۔ 15 کلو 20 کلومیٹر پہ ہی زبان بدل جاتی ہے، لب و لہجہ بدل جاتا، مطلب بولنے کا انداز بدل جاتا، کسی کی کھڑی زبان رہتی ہے، کسی کی نرم زبان رہتی ہے۔ لکھنؤ کی زبان دیکھیے، اردو زبان کتنی پیاری، کتنی بہترین، اس کے اندر نزاکت ہوتی۔ دلی کی زبان دیکھیے، اس کے اندر کھڑاپن اکھڑپن رہتا۔ تو دنیا کے اندر کتنی زبانیں بولی جاتی، کتنی شکل و صورت ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ ان زبانوں کے بدلنے سے اور شکل و صورت کا مختلف ہونا، یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ ایک بدوی جاہل آدمی سے کسی نے پوچھا کہ بھئی آپ نے خدا کے وجود کو کیسا پہچانا، خدا تعالیٰ ہے کیسا آپ کو معلوم ہوا؟ انہوں نے کہا کہ ریتیلی زمین پر چلنے والوں کے قدموں کے نشانات پڑ جاتے، اور مینگنی کو دیکھ کر کے اونٹوں کو پتہ چلتا۔ جب آدمی چلتا ہے ریتیلی زمین پر تو اس کے قدموں کے نشانات پڑ جاتے، ان قدموں کے نشانات کو دیکھ کر سمجھتا کوئی ادھر سے گزرا ہے۔ اسی طریقے سے مینگنی کو دیکھ کر کے آدمی سمجھتا ہے کہ دیکھو یہ مینگنی اونٹ کی مینگنی ہے۔ کیا اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنی بڑی زمین، ٹھاٹھے مارتا موجیں مارتا سمندر، یہ خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ ایک جاہل آدمی نے یہ دلیل پیش کی، دیکھیے اتنے بڑے بڑے آسمان بغیر ستون کے، اتنی بڑی زمین، ٹھاٹھے مارتا سمندر، موجیں مارتا سمندر، کیا یہ خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے خدا کو کیسا پہچانا؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے توت کے پتے سے پہچانا خدا کو۔ توت کا پتا ایک پھل ہوتا، چھوٹے چھوٹے پھل ہوتے، توت کے پتے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ کیسا؟ ایک توت کا پتا ہے، بکریاں کھاتی، بھینس کھاتی، گائے کھاتی، ہرن کھاتا، اسی طریقے سے شہد کی مکھیاں اس کو چوستی ہے، اسی طریقے سے چیڑا اس کو کھاتا ہے۔ یہ مختلف جانور اس کو کھاتے، کوئی چوستا، لیکن اس کے دیکھیے ہرن کھاتا ہے تو اس سے کیا نکلتا؟ مشک نکلتا۔ گائے، بکریاں، بھینس، یہ جانور جب کھاتے اس کو توت کے پتے کو تو اس سے کیا نکلتا؟ دودھ نکلتا، گوبر بھی نکلتا۔ اسی طریقے سے جب شہد کی مکھیاں اس توت کے پتے کو چوستی ہے تو اس سے شہد نکلتا۔ کیڑا جو ریشم کا کیڑا ہوتا، ریشم کا کیڑا جب اس کو کھاتا ہے تو اس سے جو ہے ریشم نکلتا۔ ایک ہی چیز ہے لیکن مختلف جانوروں کے کھانے سے دیکھو اس سے جو اس کی جو چیزیں نکلتی ہیں مختلف چیزیں نکلتی۔ گائے، بکریاں، بھینس کے کھانے سے دودھ نکلتا، گوبر نکلتا، لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ گوبر کا مزہ نہ تو دودھ میں آتا ہے، نہ دودھ کا مزہ گوبر میں آتا۔ رات کو جانور یہ بکریاں، گائے، بھینس جو دودھ کے پتوں کو یا گھاس پھوس کو کھاتی ہیں گائے بھینس، تو رات بھر وہ جو کیا کرتی ہے
رات بھر اس کو ہضم کرنے کے لیے اس کو جو ہے رات بھر منہ نکالتی ہے، ایسا کرتی ہے، لیکن صبح کو جب دودھ دیتی ہے گائے بھینس تو دیکھیے نہ تو دودھ کا مزہ گوبر میں آتا نہ گوبر کا مزہ دودھ میں آتا۔ یہ کون کرنے والا ہے؟ یہ کون سی ذات ہے کہ نہ تو گوبر کا مزہ دودھ میں آنا دودھ کا مزہ گوبر میں آیا؟ یہ سب کام کرنے والا اور یہ ساری کرشمہ سازیاں کرنے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے۔ ایک ہی چیز ہے، مختلف جانوروں نے اس کو کھایا تو کہیں دیکھیے ریشم نکلا، کہیں شہد نکلا، کہیں جو ہے اسی دودھ نکلا۔ یہ ساری چیزوں کو کرنے والا کون ہے؟ اسی طریقے سے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے ایک دہریہ کا مقابلہ ہوا، مناظرہ ہوا۔ دہریہ جو تھا خدا کے وجود کا منکر تھا، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ خدا نہیں ہے۔ تو ایک روز اس زمانے کا جو خلافت بنو عباسیہ کا جو خلیفہ تھا، اس نے ایک دن طے کیا، تاریخ متعین کی کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں بھائی خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ خدا ہے، دونوں ایک مرتبہ بحث آپ کر لو اور اپنے دلائل سے آپ ثابت کیجیے اور آپ اپنے دلائل سے ثابت کرو خدا نہیں ہے نعوذ باللہ۔ تو ایک دن طے ہو گیا، متعین ہو گیا، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے مناظرہ سننے کے لیے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع ہوئے تاریخ متعینہ پر۔ دہریہ آیا، اسٹیج پر کھڑا ہو گیا، چیلنج کرنے لگا خدا نہیں ہے نعوذ باللہ، اور ادھر ادھر کے ہانکنے لگا۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ذرا دور کے گاؤں میں تھے، وہ نہیں آ رہے، وہ دیکھو کہہ رہا ہے دیکھو جی تمہارا اتنا بڑا امام، وقت کا جو ہے انہوں نے پاس و لحاظ نہیں کیا، وقت پر نہیں حاضر ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ خدا نہیں ہے تو وہ ہار گیا، شکست کھا گیا تو وہ نہیں آ رہا نا۔ دیر ہو گئی، لوگوں کی نظریں اس کی طرف بار بار اٹھ رہی ہیں، کب امام صاحب آئیں گے، کب امام صاحب آئیں گے، اگر وہ نہیں آئے تو ہم لوگوں کو شکست ہوگی، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تھوڑی دیر کے بعد دیکھا کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ ہانپتے کانپتے تیزی کے ساتھ آئے اور اسٹیج پر آ کر کے کھڑے ہو گئے۔ تو دہریہ کہنے لگا، خدا کا منکر کہنے لگا کہ آپ کو اپنے وقت کا پاس و لحاظ نہیں ہے کیا؟ آپ نے وعدہ کیا اور وقت سے بے وقت آپ آئے، آپ اتنے بڑے امام ہیں، آپ جیسے لوگ بھی جھوٹ بولتے کیا؟ آپ کے پاس خدا کے وجود کی کوئی دلیل نہیں تھی تو آپ یہاں دیر سے آئے نا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو خطاب کر کے دیکھو بھائی میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا، میں آ رہا تھا اپنے وقت پر، آ تو رہا تھا لیکن میرے ساتھ ایک عجیب و غریب واقعہ پیش آ گیا۔ کیا پیش آ گیا؟ میں سمندر کے اس کنارے تھا، میرا گاؤں اس کنارے تھا، میں جب سمندر کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ کوئی وہاں کشتی نہیں ہے، کوئی جہاز نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر سوار ہو کر کے ادھر آؤں تمہارے پاس مناظرہ کرنے کے لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے اچانک کیا دیکھا، درخت کٹنے لگے، اس کے تختے نکلنے لگے۔ اس کے بعد پھر میں نے دیکھا تعجب خیز معاملہ کہ وہ تختے خود بخود جڑنے بھی لگے، پھر اس کے اندر کیلیں بھی ٹھکنے لگی، تیار ہونے لگی کشتی، اور خود بخود کشتی تیار ہو گئی۔ پھر اس کشتی پر میں سوار ہوا، کشتی وہ خود بخود چلنے بھی لگی، اس کشتی پر سوار ہو کر کے میں یہاں آیا ہوں، اس وجہ سے مجھ کو تاخیر ہو گئی، لیٹ ہو گیا۔ تو دہریہ کہنے لگا دیکھو مسلمانوں، تمہارا اتنا بڑا امام کتنا بڑا جھوٹ بولتا، تمہارا امام اتنا بڑا کتنا بڑا جھوٹ بول رہا کہ خود بخود درخت جو گر گیا، درخت کے تختے نکلنے لگے، پھر وہ جڑنے بھی لگے، کیلیں بھی ٹھکنے لگی، اور کشتی ادھر سے لوگوں کو ادھر، ادھر سے لوگوں کو ادھر پہنچانے بھی لگی۔ کتنی بڑی یہ جھوٹ بات ہے، کتنا بڑا دیکھو الزام ہے، یہ ایسا ہو سکتا کیا؟ لوگوں کو خطاب کر کے دہریہ کہہ رہا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو ایسی عقل عطا فرمائی تھی کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ بارے میں کہ اگر امام اعظم کسی کھمبے کو سونا ثابت کرنا چاہے تو دلیل سے اس کو ثابت کر دے گا وہ۔ اللہ اس کو اتنی عقل اور اتنا علم دیا تھا اللہ نے۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے وہ دہریہ لوگوں کو بھڑکانے لگا، دیکھو تمہارا امام کتنا بڑا جھوٹ بول رہا، کیسا پھینک رہا، درخت خود بخود کٹ گیا، تختے نکل گئے، جڑنے بھی لگے تختے، پھر اس کی کشتی تیار ہو گئی، پھر مسافروں کو پہنچانا انہوں نے شروع کر دیا، یہ ہو سکتا کیا؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے خطاب کر کے دہریہ سے کہا، ارے دہریہ خدا کا منکر، خود بخود درخت گر نہیں سکتا، اس کے تختے الگ الگ نہیں ہو سکتے، پھر اس کے تختے جڑ بھی نہیں سکتے، یہ کام خود بخود نہیں ہو سکتا، کشتیاں چل نہیں سکتی خود بخود بغیر چلانے والے کے، درخت خود بخود نہیں گر سکتا بغیر کاٹنے والے کے، اس کے تختے نہیں نکل سکتے بغیر تختے نکالنے والے کے،
تو ارے کمبخت دہریا، اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے پہاڑ، یہ نالا، یہ سمندر، یہ درخت، یہ پہاڑ، یہ ساری چیزیں، یہ آسمان کے اوپر یہ ستارے، یہ چاند، یہ سورج خود بخود وجود میں آ گئے کیا؟ درخت کا بننا تمہاری نظر میں مشکل ہے، درخت کا کٹنا مشکل ہے، تختوں کا نکلنا مشکل ہے، خود بخود چیلیں ٹھکنا مشکل ہے، سمندر میں خود بخود کشتیوں کا چلنا مشکل ہے۔ جب ایک کشتی خود بخود نہیں بن سکتی، کشتی خود بخود مسافروں کو نہیں پہنچا سکتی، تو یہ کائنات کا نظام خود بخود کیسا چل رہا دہریا؟ خدا کے منکر بتا، کائنات کو چلانے والے کی بھی ایک ضرورت پڑے گی نا، اور خود کائنات کے چلانے والے کو ہی ہم خدا کہتے ہیں، کائنات کے چلانے والے کو ہی ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا کہتے ہیں۔ اور کائنات کا چلانے والا ہے، بغیر چلانے والے کائنات کیسا چل سکتی ہے؟ وقت پر سورج کا نکلنا، وقت پر چاند کا نکلنا، دن کا آنا، رات کا آنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ خدا کے وجود کی تو دلیل ہے۔ رنگوں کا مختلف ہونا، ذائقے کا مختلف ہونا، شکل و صورت کا مختلف ہونا، چھاچھے مارتا سمندر، موجے مارتا سمندر، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب تو خدا کے وجود کی دلیل ہے۔ اور چلانے والے کی ضرورت پڑتی ہے، معمولی چیزیں بغیر چلانے والے کی نہیں چل سکتی ہے، تو اتنی بڑی کائنات بغیر چلائے کیسا چل سکتی ہے؟ وہ دہریا لاجواب ہو گیا اور مسلمان ہو گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول میں نقل کر کے بات کو ختم کرتا ہوں کیونکہ گنجائش نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا آپ نے خدا کو کیسا پہچانا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا عرفت ربی بفسخ العزائم، لوگوں کے عزائم اور ارادوں کے ٹوٹنے سے میں نے خدا کو پہچانا۔ کیا؟ ایک آدمی پلان بناتا ہے، یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ ارادہ ہے، وہ ارادہ ہے، یہ کام کروں گا، وہ کام کروں گا، لیکن وہ کام ہونے سے پہلے کیا ہو جاتا؟ وہ مر جاتا، اس کے ارادے ٹوٹ جاتے، اس کے عزائم کیا ہوتے؟ ختم ہو جاتے۔ آدمی دلوں کے اندر پلان بہت سارے بناتا، ارادے بہت سارے کرتے، عزائم بہت سارے کرتے، لیکن اس کے پلان کو ناکامی ملتی ہے، اس کے عزائم کو ناکامی ملتی ہے، اور وہ کامیاب ہونے سے پہلے یا تو مر جاتا ہے یا تو کوئی سبب پیدا ہو جاتا جس کی وجہ سے وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہیں ہوتا۔ یہ ارادوں کو توڑنے والا، عزائم کو ناکام بنانے والا، پلان کو ناکام بنانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے، اور اسی کو ہم خدا مانتے ہیں۔ ارادوں کو توڑنے والا کون؟ آدمی پلان بناتا لیکن ناکام ہو جاتا، بچے کی شادی کروں گا، پوتا ہوگا، پوتیاں ہوں گی، گھر بناؤں گا، بنگلہ خریدوں گا، زمین خریدوں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، لیکن وہ ہر چیز میں ناکام ہو جاتا، کامیاب ہونے سے پہلے وہ مر جاتا۔ تو ناکام بنانے والا کون ہے؟ وہ خدا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکیمانہ قول کہا۔ تو بارے کہ ان دونوں آیات کے اندر امام فخر الدین رازی اور بہت بڑے علماء نے ان دونوں آیات کو خدا کے وجود پر استدلال کیا کہ خدا تعالیٰ ہے، زمین آسمان کا خالق اور مالک ہے، اور انہی آیات سے تمام ان اکابرین نے، علماء نے، مفسرین نے، محققین علماء نے ان دونوں آیات کریمہ سے خدا کے وجود پر استدلال کیا ہے۔ انشاءاللہ ہم ان دونوں آیات کا خلاصہ کل بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنی معرفت نصیب فرمائے، شیطانی وساوس، شیطانی خیالات سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، ایمان کامل نصیب فرمائے، شرک سے، کفر سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔